بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ التکویر، قرآن کریم کی یہ چھوٹی صورتیں پورے 30ویں سپارے کے اندر جا بجا موجود ہیں، انہی میں سے ایک سورۃ التکویر۔ اذا الشمس کورت، یہاں قیامت کے دو مرحلوں کا بیان ہے، ایک ابتدائی مرحلہ ہے، پھر بعد میں انتہائی مرحلہ ہے، دونوں کا بیان۔ پھر قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے حوالے سے غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ اور آج کفر کا جو ہمارے عائلی نظام پہ، خاندانی نظام پہ، اور خاندانی نظام میں سے بھی عورت کے یونٹ پہ، عورت پر جو حملہ ہے، اسے ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کو اپنے گھروں میں مجھے اور آپ کو اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر رکھیں کہ وہ ضرورت کے بغیر باہر نہ جائیں۔ ہم دفتروں میں اتنے نہیں آتے جتنی ہماری عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں، اور یہ دنیا داروں کا حال نہیں، دینداروں کی بات کر رہا ہوں۔ دینداروں کی بیوی بھی جب تک پوری مارکیٹ کا چکر آدھا دن وہاں نہ لگائیں، انہیں آرام نہیں آتا، انہیں چین نہیں آتا، اور یہ اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات جب بیان کی جائیں، لوگ چاہے زبان سے انکار نہ کریں، حیرت سے ان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، عملاً وہ تسلیم نہیں کرتے۔ صاف حکم میں وقرن فی بیوتکن، یہ عورتیں گھروں میں ٹک کے رہیں۔ کون سی عورت ٹکی ہوئی ہے مجھے بتائیں؟ الا ماشاء اللہ۔ میاں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، میاں کو تو سبزی دال کے بھاؤ کا بھی پتہ نہیں ہے، بچوں کی منگنیاں تو ایک طرف، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اتھارٹی جو چاہے وزیر داخلہ وہی ہوتا ہے، بلکہ ملکہ عالیہ۔ آٹے دال کا بھاؤ پتہ نہیں ہوتا آج کے میاں کو، سب کچھ عورت کے ہاتھ میں دیتے، کتنا ہم ملازمت کر رہے ہیں۔ اور یہی تو قیامت کی نشانی ہے کہ بڑے بڑے معاملات عورت کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ قیامت کی نشانی مجھے یاد نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جو حدیث ہے وہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات عورت کی سپرد کرتے۔ پہلے ایک پارٹی کافی تھی، اس میں عورت تھی، اب دوسری پارٹی بھی عورت کے ہاتھ میں آ گئی، شاید تیسری پارٹی بھی عورت کے ہاتھ میں چلی جائے۔ یہ پوری دنیا کا ایک ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اور ہر چیز اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، خدا کی قسم دل جلتا نہیں، پھٹ جاتا ہے۔ اور لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات پر پھٹتا ہے، مردوں کو سانپ سونگھا ہوا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ کس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں قوم کی بیٹیاں، آپ جا کے دیکھیں۔ پہلے انہوں نے گریجولی بات شروع کی، زو معنی الفاظ سنتے نا آپ بھی، ہر ایک کے ہاتھ میں شیطان ہے۔ پہلے زو معنی الفاظ، اور اب صاف صاف فحش سوالات کرتے ہیں۔ لڑکی لڑکی سے فحش سوال کرتی، لڑکی لڑکے سے فحش سوال کرتی، اور جواب دینے والوں میں برقع پوش خواتین بھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جواب دینے والوں میں برقع پوش خواتین بھی ہیں، ٹھنڈے دل سے اس فحش سوال کو سنتی ہیں اور جواب دیتی ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں اس آڈیو کو سننا پڑتا ہے سائڈ پہ رکھ کے، ہمیں اس آڈیو کو سننا پڑتا ہے تاکہ ہم بتا سکیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا؟ یہ ہر ایک کو کہنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ابھی 2 واقعات ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مینار پاکستان میں لڑکی گئی اور اس نے ناولی اپنے فالوورز کو بلایا, اپنے کتوں کو بلایا. کتی نے کتوں کو فالوورز بنایا ہوا تھا, لہٰذا کتی نے کتوں کو بلا لیا, اور جب کتوں نے اس کو نوچنا شروع کر دیا تو 2 دن خاموش, تیسرے دن پتہ نہیں کس وجہ سے احتجاج بھی تھوڑا سا شروع ہو گیا. وہ الگ بات ہے, غلطی دونوں طرف سے, لیکن اسلام دیکھتا ہے کہ سزا, جرم کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, سزا کا آغاز بھی وہاں سے کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ جرم کے اثرات پہ بات کریں. آپ کسی بھی میڈیا پہ چلے جائیں, جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ سبب پر بات کرنے کے لیے, کاز پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس سبب کے جو اثرات ہیں وہ اس پہ بات کر رہی ہے. ادھر جائیں وہ سوال موڑ دیتی ہے, آنے ہی نہیں دیتی اس طرف. کیا جی, عورت جو مرضی پہنے, جس کی آنکھ میں حیا ہے وہ اپنے آپ کو جناب علی ٹھیک ہی رکھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیا کا تعلق دونوں طرف سے ہے, حیا کا تعلق ایک طرف سے نہیں ہے, حیا کا تعلق 2 طرفہ ہے. اور اب اس کا بالکل متصادم ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ کیا, بندہ ننگ دڑنگ سارے, اس نے کالج کی لڑکیوں کو دیکھ کر سارے کپڑے اتار دیے, وہ ارسٹ بھی ہو گیا. اور اس کو کیا کیا کہا گیا, ہراسمنٹ. میں اس کا انکار نہیں کرتا. کیا یہ ہراسمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب مرد مختصر لباس پہنے یا لباس نہ پہنے؟ اگر عورت لباس نہ پہنے یا مختصر لباس پہنے اس وقت ہراسمنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ایک طرفہ گیم ہے. ابھی یہ جو 2-3 سال پہلے, 1-2 سال پہلے, یہ میرا جسم میری مرضی والے اسلام آباد میں جب انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا تو ایک عورت, آپ کو پتہ ہے, اس سے سارا لباس ہی اتار دیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. وہاں ہراسمنٹ کا کیس اس عورت کے اوپر کیوں نہیں ہوا؟ اگر لاہور میں کسی کالج یا یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھ کر ایک لڑکا ننگا ہوتا ہے, ایک آدمی ننگا ہوتا ہے, اس پر تو ہراسمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے, لیکن لڑکی ننگی ہو جائے تو اس پر ہراسمنٹ کا کیس کیوں نہیں ہوتا؟ یک طرفہ خدا کی قسم تماشا, یک طرفہ گاڑی ہے. مرد کو سانپ سونگا ہوا ہے, مرد اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر مرد بھی اگر سچی بات کرے نا, آپ سوشل میڈیا پہ علماء کو بھی دیکھ لیں, وہ سچی بات بھی کریں گے تو جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے, توڑتے ہوئے, مروڑتے ہوئے, وہ ایک جو سچ کا جملہ ہے اس کی وضاحتیں دیتے ایک دم ایک سچ کا بول دیتے ہیں. یعنی ہم نے سچائی کا اظہار بھی اب ڈرتے ہوئے کرنا ہے, اس کے اوپر 10 غلاف لپیٹتے ہوئے کرنا ہے. صاف صاف کہو, آج سب سے بڑی شیطان عورت بنی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے شیطان مرد بنا ہوا ہے. صاف صاف کہیں, اس طرف کوئی نہیں آتا. عالمی ایجنڈا ہے, اس نے ہماری عورت کو فوکس کیا ہوا ہے. کسی بھی خاندان, کسی بھی عائلی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہو, اس کی عورت کو تباہ و برباد کر دیا جائے, پورے گھر, پورا گھرانہ تلپٹ ہو جاتا ہے, پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ تلپٹ ہو جاتا ہے. اس طرف کوئی نہیں آتا. نہ 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 نہ, مرد لباس بھی پورا پہنے, مرد نظریں بھی نیچے رکھے, عورت جو مرضی کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس عورت کے بارے میں حکم ہے وہ ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے, حرام ہے اس کا نکلنا. مرد کا تو کام ہی گھر سے باہر ہے. مرد نے کیا عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا ہے؟ جسے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. تمام کے تمام بازار گرم ہیں تو عورت کی وجہ سے, بازار چلتے ہیں تو عورت کی وجہ سے, یہ موبائل کے جتنے پیکیج ہیں یہ چلتے ہیں تو عورت کی وجہ سے. عورت تو ایک تجارت کا ٹول بنا دیا ہے. آپ اس عورت کو ایک طرف کر دیں, دنیا کی بڑی بڑی صنعتیں دڑم سے نیچے گر جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس ایک عورت کو خدا کی قسم کنٹرول کر لو, یہودیوں کی سازش دڑام سے ایسے گرے گی, بلکہ طالبان نے جس طرح 70 ممالک کو شکست دی اس سے بھی پہلے گرے گی انشاءاللہ. ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب یہ بھی تبصرہ ہو رہا ہے جی فرانس میں اگر حجاب کرنے پر پابندی ہے تو طالبان حجاب جو کروا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے.
یعنی شیطان کی بات اور اللہ کی بات کو ایک لیول پہ لانا کہ فرانس پہ غلط ہو رہا ہے تو پھر افغانستان میں بھی غلط ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شیطان انسان نے خدا کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام بنا لیا ہے اور اس کی امپلیمنٹ چاہتا ہے، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ امپلیمنٹ کروا رہا ہے، اور اس کا مقابلہ صرف طاقت سے نہیں ہوتا، تلوار کے مقابلے میں پھر تلوار اٹھتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، تو یہ نہتے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ٹیکنالوجی ہار گئی، اسلحہ ہار گیا، ایئر فورس کی طاقت ہار گئی، نہتے جیت گئے۔ نہیں جی، اس جیت کے پیچھے بھی ہم ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے تگڑے آ گئے آپ، کشمیر کا 2 مرلے کا پلاٹ تو چھڑاؤ ذرا، کیا خوش فہمی ہے۔ ہر دنیا میں جو ہو پاکستان ہے بس، خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے، اس جیت کے پیچھے بھی ماشاءاللہ میں اور آپ ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے 2 منٹ کا پسینہ نہ میں برداشت کر سکتا ہوں نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، طالبان کے جیت کے پیچھے ہم ہیں۔ سوئی کی چبھن نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، طالبان کی جیت کے پیچھے ہم ہیں۔ طالبان کے خون کے پیچھے ہم ہیں۔ امریکہ یہاں آیا ہماری وجہ سے آیا۔ امریکہ نے اعتراف کیا تھا پاکستان کی لاجسٹک سپورٹ نہ ہوتی ہم افغانستان کے پتھر کا بھی نقصان نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ قوم ایسی خوش فہمی میں، غلط فہمی میں مبتلا ہے نا، بس سب سے بڑی تگڑی یہی ہے۔ پہلے 2 مرلے کا اپنی شہرت چھڑائیں پھر بات کریں۔ جو اپنی شہرت نہیں چھڑا سکتے اس کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اس کے لیے بھی ہم افغانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبان آگے کشمیر آزاد ہوگا، کیوں بھائی کیوں آزاد ہوگا؟ خود کراؤ نا ذرا، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ طالبان آگے کشمیر آزاد ہوگا۔ ساری دنیا کا انہوں نے ٹھیکہ لیا اور میں نے اور آپ نے صرف باتیں بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات یہی تھی اپنی عورت کو کنٹرول کریں۔ آپ دیندار ہیں فوراً ماشاء اللہ نہ چلائیں، آج تک آپ نے توجہ نہیں دی، آپ فوراً ماشاء اللہ نہ چلائیں، لیکن گریجولی خدا کی قسم سفر شروع کر دیں۔ ہمارا نظام تلپٹ ہو رہا ہے تو ہمارے نظام کے اندر جو ہماری عورت ہے اس کو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ ہمارے نظام میں فوکس مرد اور عورت دونوں ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوکس سب سے پہلے ہماری عورت ہے۔ عورت میں بھی ہماری وہ لڑکی ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کے بعد ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کو بچائیں، ان کی تعلیم پہ دھیان دیں۔ کیا آپ نے کس انسٹیٹیوٹ میں ان کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ آپ اپنی لڑکیوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ کون سے ڈگریاں آپ دے رہے ہیں؟ آج کل بی اے، ایم اے، ایم ایس سی، یہ لٹرم پٹرم، اس کا نام تعلیم ہے۔ کدی پرانی مائیں ان پڑھ تھی، خدا کی قسم پرانی مائیں ان پڑھ نہیں تھی، پرانی مائیں پڑھی لکھی تھی۔ سب سے بڑی ان پڑھ آج کی لڑکی ہے، چاہے وہ کنگ ایڈورڈ میں پڑھتی ہو، فاطمہ جناح میں پڑھتی، کوئی اور پڑھتی ہو۔ وہ ڈاکٹر بھی بنتی ہے تو اس کو سوئی چلانا، بٹن لگانا نہیں آتا۔ وہ ڈاکٹر بھی ہوتی ہے تو اس کو ایک پھلکا پکانا نہیں آتا، سالن پکانا نہیں آتا، گھر کا کام کرنا نہیں آتا، وہ تو ان پڑھ ہے۔ سکلز کسے کہتے ہیں؟ آج سکلز کا دور ہے، تو سب سے زیادہ سکلز کس کے اندر تھی؟ ہماری پرانی ماؤں میں تھی۔ سگڑ تھی، سلیقہ مند تھی، وفا شعار تھی، نام نہاد تعلیم نہیں تھی، کمال کی تھی۔ وہ پورے گھر کو چلانا جانتی تھی، مینج کرنا جانتی تھی، گھر کے اندر ہوتے ہوئے وہ سارا کیا کہتے ہیں سارا کام کرتی تھی۔ اور آج کی عورت، اسے بٹن لگانا نہیں آتا، اسے پھلکا پکانا، اس پر اسے فخر ہے، نہیں مجھے یہ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ کیا فخر کی بات ہے، جو تیرا کام ہے وہ تجھے نہیں آتا، صرف زیور پہننا آتا ہے۔ جب بازار سے نکلے اس وقت میک اپ کرنا آتا ہے۔ 10 ہزار کا غریب عورت 10 ہزار کا میک اپ اڈھیلتی ہے اپنے اوپر۔ وہ وضو کرے گی، وہ نماز پڑھے گی؟ یہ 10 ہزار کی میں نے ویسے بات کی، مذاق بن جائے گی۔ جو امیر عورتیں وہ کتنے کا میک اپ کرتی ہیں؟ اور آج کل کا میک اپ ایسا ہے، ایک میک اپ میں دیکھو تو شکل اور، دوسرے میک اپ میں دیکھو تو شکل اور، ایک میں ڈیانا دوسرے میں ڈائنا۔
میاں اپنی بیوی کو صبح اٹھ کے نہیں پہچانتا، جوتی لے کے کھڑا ہو دے کہاں سے آ گئی ہے. یہ تو فتنے ہیں. نمازی ہوں گے خدا کی قسم، لیکن اپنی بیٹیوں کے لباس کنٹرول میں نہیں ہوں ان کے. ہر ایک میرے سمیت سوچے، چاہے اس کی بیٹی چھوٹی ہی یا بڑی ہے، جو لباس بڑی بچیوں کے لیے منع ہے، خدا کی قسم وہی لباس چھوٹی بچی کے لیے بھی منع ہے. میں اپنی بچی کی بات کرتا ہوں. کل دیکھا میری بچی کلاس 4 میں ہے، پورا اوپر سے فراق پہنا ہوا جو نیچے وہ ٹائٹس قسم کی ہوتی. میں نے کہا میں نے تو کبھی لایا ہی نہیں وہ ایسی چیز. میں کہا یہ کہاں سے لایا؟ پتہ چلا گھر میں کوئی مہمان آئے تھے. میں نے کہا بیٹا جاؤ فوراً تبدیل کرو، میرے گھر میں یہ چیز نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. ہے چھوٹی بچی لیکن نہیں چلے گی یہ چیز. جو لباس بالغ عورت کے لیے منع ہے وہ لباس 2 سال کی بچی کے لیے بھی منع ہے. آپ اس 2 سال کی بچی کو اس لباس کا عادی بنائیں گے، کل وہ 14 سال کی ہو جائے گی، آپ روک سکیں گے؟ وہ میرا جسم میری مرضی پر اتر آئے گی. میں نے تو بازار میں چلتے ہوئے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے جن کے ہاتھ تک نظر نہیں آتی، آنکھیں تک نظر نہیں آتی، ماشاءاللہ اتنا کمال کا انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے. 4 سال کی بچی چل رہی ہوگی، اتنا بے حیا لباس اس کو پہنایا ہوتا ہے، اتنا بے حیا لباس پہنایا ہوتا ہے. کیوں؟ بچی ہے جی. خدا کی قسم حماقت ہے یہ، حماقت. چھوڑ دیں یہ ریڈی میڈس کو لینا، گھر میں سادے کپڑے بنائیں اور بنانا سکھائیں بچی کو. چھوٹی موٹی تعلیم دلوا دیتے ہیں، بچی کو کھانا پکانا تک نہیں آتا، سلائی تک نہیں آتی. جو عورت کی مہارت ہے وہ دیں اپنی بچی کو. آج کی عورت بے قابو ہے، صاف سن لیں، کیونکہ آج ہی کی عورت کو مغرب نے فوکس کیا ہوا ہے. مغرب کا پورا معاشرہ تلپٹ ہو گیا. کیوں؟ مغرب کی عورت فوکس ہو گئی تھی. آج سے 60-70 سال پہلے کی صرف روس کی ماسکو کے اندر گھومنے والی عورت کو دیکھ لیں، آپ کو نقاب میں پردے میں نظر آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماسکو کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں کیا حشر ہے. یہاں جو ہماری بیٹیاں ننگی پھرتی ہیں، ان کی اوپر نسل کو دیکھ لیں، ان کی ماں نانی یا پردادی پورا برقع کرتی ہوگی، پورا لباس پہنتی ہوگی. لیکن اب اس بیٹی کی نظر میں وہ دقیانوس تھی، وہ ان پڑھ تھی، اسے معاشرے کے تقاضوں کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنے دور میں جینا نہیں جانتی تھی. اپنے مومن اپنے عہد میں جیتا ہے. کیا چست جملہ ہے. ایک کالم نگار ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، دانشور ٹائپ کا کالم نگار ہے، اس کا کلمہ ہی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی. تو طالبان نے تو سب کو لاجواب کر دیا. اب اس سے سوال ہوا کہ اب بتائیں، یہ تو نہیں کہا اس سے سوال طالبان کے بارے میں، کہتا طالبان کی آگے کامیابی یہی ہوگی وہ اپنے عہد میں جیئیں. میں نے کہا اپنے عہد میں جیتے تو آج غلام ہوتے، اپنے عہد میں نہیں جیے، 1400 سال پیچھے سے تعلق استوار کر لیا تو پھر جیتے. اپنے عہد میں جیئیں. اور مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ اسے مثال دی جاپان کی. جاپان پہ ایٹم بم لگا، بعد میں دیکھو اسے کیسی ترقی کی. جاپان جتنی مرضی ترقی کر لے، جاپان لونڈی ہے امریکہ کی. یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. تھوڑا سا اپنی روٹی دانہ دونے کے علاوہ نا تھوڑا سا مطالعہ بھی رکھا کریں، اپنے ذہن کو وسیع کریں. محض روٹی کمانا، گھر جانا، بچوں کو کھلانا یہ فریضہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے فریضے ہیں. فتنوں کے بارے میں چکنا رہا کریں. جو لوگ فتنوں کے بارے میں چکنا نہیں رہتے، فتنے انہیں گھیر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آگے کھائی آپ بچیں گے، آپ کو پتہ ہے آگے کھائیے آپ نہیں بچتے گریں گے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں کھائیے گا آپ بہت بری طرح گریں گے. اپنے متعلق، اپنے مذہب کے متعلق، اپنے ملک کے متعلق، اپنی ریاست کے متعلق آپ کو فتنوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ چکنے رہیں. لا الہ الا اللہ. اذا الشمس کورت، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی.
میں بھی یہاں ہمیشہ ممبر پہ نہیں رہوں گا، یہ سننے والے بھی کل یہاں نہیں رہیں گے، کل ہم سب نے قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے۔ ہم نہیں ہوں گے یہاں، کل یہاں بہت سے نمازی تھے، آج نہیں ہے، کل ہماری جگہ ہماری نسل لے لے گی، ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس دنیا کی چربی میری اور آپ کے آنکھوں پر نہیں، دماغ پہ نہیں چڑھنی چاہیے۔ یہ چربی دماغ پہ نہیں چڑھے گی تو انشاءاللہ آنکھوں پہ بھی نہیں چڑھے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو کوئی کسی سے وفا نہیں کرتا، بیٹے باپ کے ساتھ وفا کریں، بیٹے ماں کے ساتھ وفا کریں تو بہت بڑی بات ہے، اب تو ان کے ساتھ بھی وفا نہیں ہوتی۔ بیوی ذرا زور لگا دے تو ماں کو جا کر اولڈ ہاؤس پہنچا دیتے ہیں، یا باتیں ہی ایسی کرتی ہیں جو اولڈ ہاؤس والی ہوتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب اپنے شاگردوں کو، باپ بوڑھا ہو جائے، بلکہ ایسے کیا اس نے، کہتے ماں باپ کو اپنے سے دور رکھو، اگر سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کو اپنے سے دور رکھو، الگ زندگی گزارو۔ پھر کوئی کیوری آئی ہوگی، سوال ہوا ہوگا کہ بھائی بوڑھے ماں باپ ہو تو کیا کریں؟ اس نے اگلے لیکچر میں یا چند دنوں کے بعد کسی کو پھر لیکچر دیا، اس نے کہا ماں باپ کو اپنے سے دور رکھو، خوشی کی زندگی چاہتے ہو، کبھی کبھی جا کے پھل فروٹ لے جایا کرو، بس کھلا دیا کرو، کافی ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے تو نوکر رکھ لو، ماں بوڑھی ہو جائے تو نوکرانی رکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مجھ تک بات پہنچی تو میں نے کہا یہ اولڈ ہاؤس ہی کا کانسیپٹ ہے نا، اور کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ نے اولڈ ہاؤس کی بجائے آپ نے یہ کہہ دیا، باپ کی خدمت کرنے کی بجائے ماں کی خدمت کرنے کی بجائے آپ نے یہ کہہ دیا۔ قرآن تو کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، ان ماں باپ میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، تمہارے پاس۔ اور بیوی کہتی کہ میں نے تیرے ماں باپ کے پاس نہیں رہنا۔ ایسی بیوی تو جوتے مارے جانے کے قابل ہے، جو اپنے میاں کے ماں باپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ماں باپ فرشتے ہوتے ہیں، ان کی بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، آج برداشت کر لیں، کل اللہ اس کا صلہ دے گا۔ لیکن عدل کرنا ہے تو کوئی غیرت مند شوہر ہوگا تو پھر پورا عدل کرے گا۔ ٹھیک ہے میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے تو بھی پھر اتنے عرصے بعد اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گی، سال میں تیرے ساتھ تیرے لیے 1 2 3 جوڑے ہوں گے، اسے پھر پورا عدل کریں، پھر دیکھیں احسان پہ اترتی کہ نہیں۔ وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جرت ہمارے اندر نہیں ہے، میاں تو میاں ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ کے جیا کریں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں، پھر کسی کے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تکویر العمامہ، عمامہ باندھنے کو تکویر العمامہ کہتے ہیں، یہ کورت اسی تکویر سے ہے، اسی کا نام سورۃ تکویر ہے۔ عمامہ ہوتا ہے نا ایسے کپڑا، اس کو باندھتے ہیں سر پہ، تو اس کو کہتے ہیں تکویر العمامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو سر سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی کرنوں کو جو کیا کہتے ہیں عمامہ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ خاص نام ہے عمامہ کا کپڑا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اردو میں خاص نام ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ سورج کی لمبی لمبی کرن، کلا ہو یا جو بھی ہو، اس کے ارد گرد جو باندھ، اور سورج کی لمبی لمبی شعاعیں جو عمامے کے کپڑے کی طرح ہیں، پورے دنیا کو منور کر لیں گے، یہ واپس سورج پر لپیٹ دی جائیں گی، یعنی سورج بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، یہ آج کی جوانی ہمیشہ نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، کل اللہ نے زندگی دی تو اس سٹیج پہ ہم نے بھی جانا ہے، اچھی طرح دیکھ دکھ کے جئیں، باپ کو تنہا کر کے، ماں کو تنہا کر کے، وہ کوئی زندگی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی لمبی لمبی شعاعیں اللہ ختم کر دیں گے، اسے بے نور کر دیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے تاریک ہو کے گر جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ ان تمام تاروں کو اللہ نے اپنے مدار میں ایک بندش رکھی ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کشش رکھی، وہ اس مدار کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اللہ اس بندش کو کھول دیں گے، اس کشش کو ختم کر دیں گے، ستارے سیارے اپنے مدار سے باہر نکل کر تاریک بھی ہو جائیں گے، بکھر بھی جائیں گے، گر بھی جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
لا الہ الا اللہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. اگر آج کی زبان میں سمجھ نہ ہو تو کشش ثقل ہی ہے نا، اللہ اس گریوٹی کو ختم کر دیں گے. اگر آج کی زبان میں سمجھ نہ ہو، پہاڑوں کو اللہ زمین سے کھیڑ دیں گے، ریزہ ریزہ کر کے فضا میں ذرات خاک کی طرح بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ ایسے چلیں گے جیسے گرد و غبار فضا میں، صرف بادل بھی نہیں، گرد و غبار کی طرح، کیوں ریزے ریزے کر کے اللہ اڑا دیں گے. یہ توازن تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی وجہ سے قائم رکھا ہوا ہے، اس کا سب کچھ ختم، اللہ سارا نظام کو تلپٹ کر دیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب دسماں کی گابن اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائے گی. عشرا کی جمع عشار، دسماں کی حاملہ اونٹنی. عرب کو سمجھانے کے لیے یہ بڑی بہترین تمثیل تھی. آپ بڑی سے بڑی گاڑی کو بھی اونٹنی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اور خصوصاً وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اور ابھی بچہ جننے لگی ہو. گاڑی تو صرف گاڑی ہے، اونٹ سواری بھی ہے، آگے پھر اونٹنی، اس سے آگے نسل بھی پھیلنی ہے، وہ پانی بھی ہے، وہ گوشت بھی ہے، وہ دودھ بھی ہے، وہ خیمہ بھی ہے، وہ اون بھی ہے. عرب کی معیشت کا انحصار جس طرح آج تیل پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اونٹ پہ تھا. یعنی زندگی کی عزیز ترین شے کے بارے میں بندہ بے پرواہ ہو جائے گا. یہ آوارہ گھومیں گی، کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوگا اس وقت. 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور تمام جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے. جانور اکٹھے نہیں ہوتے، جانور جنگلی ہوں کہ شہری ہوں، خوف کے مارے ایک ہی جگہ آ جائیں گے. آپ سیلاب کے موقع پر نہیں دیکھتے، ایک ہی تختہ ہوتا ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، شیر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، انسان بھی ہے. نہ سانپ ڈستا ہے نہ انسان ڈستا ہے، لیکن انسان بھی ایسے موقع پر ڈستا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان ایسے موقع پر ڈستا ہے، سانپ نہیں ڈستا. یہ جو زلزلے آئے، اس میں بعض انسانوں نے کیا کی ہے، چوڑیاں اتارنے کے لیے سہولت کی خاطر عورتوں کے پورے بازو کاٹ کے بیگ میں رکھ لیے. یہ انسان سنگ دل ہونے پہ آ جائے نا تو اس کے سامنے مگرمچھ، سانپ، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نیچے اللہ پہنچا دیتا ہے اس کو. وہاں مگرمچھ، سانپ، بچھو کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہوتا. یہ سب کو شکست دے کے آگے نکل جاتا. لا الہ الا اللہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے، کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہوگا. ہر ایک اپنی طبیعت مزاج کو بھولا ہوا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا. ایک خوف کی حالت ہوتی دنیا کی وجہ سے، ایک خوف کی حالت ہوتی اللہ کی وجہ سے. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ اپنے، اللہ کہتے ہیں میری وجہ سے خوف زدہ ہوں. ایک دنیا کا خوف مجھے اور آپ کو متحد کر دیتا ہے. ہماری قوم ہجوم ہے، لیکن کیسے جیسی خوف لائق ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر یہ متحد ہو جاتی ہے. لیکن چلو اتنا تو ہے نا، باہر تو یہ بھی نہیں ہے. باہر تو سونامی وغیرہ آیا تو اس دوران عورتوں سے زنا ہوتے رہے، اور اس معاشرے میں زنا ہوتے رہے جس معاشرے میں زنا لیگلائز ہے. لا الہ الا اللہ. یہ سمجھتے ہیں زنا کی چھٹی دی جائے تو انسان کی بڑاس کم ہو جائے گی. نہیں، یہ آگ اور لگتی ہے. یہ تو صرف نکاح ہے جو ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے. وگرنہ سب سے بڑا زانی سب سے بڑا شریف ہوتا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ زنا کی ہے. حالانکہ سب سے بڑا زانی زنا پر قادر بھی نہیں ہوتا تو وہ اس کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ میں زنا نہیں کر سکتا لیکن زنا کو سامنے دیکھتا رہوں. یہ نفسیات ہے. لا الہ الا اللہ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جوش دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے. تسجیر، تنور میں آگ لگا دینا، سمندر میں آگ لگ جائے گی.
یہ صحابہ کا ایمان تھا، آمنا صدقنا سمعنا اطعنا، سن لیا مان لیا، یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آج اس کو ماننا کون سا کمال ہے؟ آج ہم نے جان لیا پانی دو قسم کے گیسز کا مجموعہ، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ایک بڑکتی ہے دوسری بڑکاتی ہے۔ اللہ نے بڑکنے اور بڑکانے والی دو گیسوں سے بجھانے والا پانی پیدا کیا ملا کے۔ کل قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنی ریئلٹی بھی لے جائیں گے، ہائیڈروجن اور آکسیجن بڑکنے بڑکانے لگ جائیں گے، کیا مشکل ہے۔ یہ صحابہ کا کمال تھا، یا رسول اللہ آپ سچ کرتے ہیں سمندروں میں آگ لگے گی۔ صحابہ ویسے میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بنے، ان کا ایمان اس منتہا پہ تھا کہ کسی امتی کو صحابی پر تنقید کی اجازت نہیں دی گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ یہ اب اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے قیامت کا۔ سمندر ابل پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، نفخہ اولا ہوگا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اب یہ اگلا مرحلہ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ قبروں میں ہمارا جسم پڑا ہوا ہے، ہماری روح نہیں ہے۔ یہ انسانی قبر برزخ کو بھی قبر کہتے ہیں۔ روح ہماری برزخ میں چلی جاتی ہے، وہ برزخ کے لیے کسی کے لیے جنت کا باغ ہوتا ہے، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ وہیں سوال و جواب ہوتے ہیں، وہیں ساری اٹھک بیٹھک ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، اس کا مطلب جان کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی روح علیین میں ہو، اعلیٰ علیین میں ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں۔ سجین سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت کلیئر کٹ ہے قرآن۔ لا الہ الا اللہ۔ مرنے کے بعد کی زندگی دنیا کی نہیں ہوتی، نہیں دنیا کی سی ہوتی ہے، کیسی میسی پتہ نہیں عجیب عجیب چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے وہ برزخ والی ہوتی ہے بس۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن نے جو اصطلاح دے دی ہو، اس اصطلاح کو چھوڑ کر کسی اور اصطلاح پہ جانا بجائے خود غلط ہے۔ قرآن نے مرنے کے بعد کی اصطلاح دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، قیامت مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ برزخ ہے۔ کب؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ جینے تک۔ جب قرآن نے اصطلاح دے دی، میں اور آپ کون ہے کوئی نئی اصطلاح دینے والے؟ جب بھی انسان نے قرآن کے مقابلے میں اپنی اصطلاح ایجاد کی ہے، وہ گمراہی سے نہیں بچا، کم یا زیادہ۔ جیسے عمل صالح کوئی لٹرل میننگ میں نہ چلے جائیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ عمل صالح۔ عمل صالح خود ایک اصطلاح ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول کی سنت کے مطابق ہو، نیک نیتی بھی ہو، تب وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اب آپ اس اصطلاح کو چھوڑ دیں، بدعات اندر گھس جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کہتے نہیں آخر حرج کی ہے۔ آپ دین میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، کہتے ہیں حرج کی ہے۔ بھائی حرج یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق بھی ہو، بندے کی اپنی نیت ٹھیک نہ ہو، پھر بھی اللہ اس عمل کو چہرے پر مار دیتے ہیں۔ بندہ یہاں سے جاتا ہے، حج کرتا ہے، پیدل حج کرتا ہے، لیکن اس کی نیت حج کی نہیں ہے، کوئی اور غلط مقصد ہے، اللہ اس حج کو ہی منہ پہ مار دیتے ہیں، اللہ اس نماز کو منہ پہ مار دیتے ہیں، اللہ اس روزے کو منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ساری چیزیں ٹھیک ہو، نیت ٹھیک نہ ہو، سارا کام خراب۔ انما الاعمال بالنیات، اس پر تو مسلسل ہمارے بیانات ہو چکے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ پڑھے لکھوں کو سمجھانا آسان ہوتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اللہ کی بندی تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ اللہ قاتل سے نہیں پوچھیں گے، قاتل اللہ کے نزدیک اتنا مکروہ ہوگا، اللہ اس سے کلام بھی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ مقتولہ سے پوچھیں گے، ارے مظلومہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، زندہ گاڑ دیا گیا تھا؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا اللہ اس سے سوال کریں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے اللہ پوچھیں گے۔
نیک اعمال اپنی جگہ، نماز وغیرہ، لیکن جو برے گناہ ہیں، بعض محققین اسی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں قیامت کے دن جو برے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلا جو عمل جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا، اور خون کے مقدمات میں بھی اس دفعہ کے والے سب سے پہلے آئیں گے جنہوں نے زندہ درگور کیا ہوگا بچے کو یا بچی کو۔ چونکہ بچی زندہ درگور ہوتی تھی اس لیے قرآن نے بچی کا کہا، ورنہ بچے کا کر دیں تو وہی بات ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مختصر آپ سے کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ میں کسی وقت میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ ان کو جو اپنا جرم ان سے سرزد ہوا تھا اسلام سے پہلے، وہ انہیں چین لینے نہیں دے رہا تھا اسلام کی برکت سے۔ نبی کی محفل تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کی محفل تھی، آئے یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اسے پکارتا دوڑے دوڑے آتی تھی، ایک دن میں نے اسے لیا اور میں چل پڑا اور کنواں آیا، راستے میں نے دھکا دے کے گرا دی، اوپر میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ یہی تھی، یا ابتا، اے ابا، ہائے ابا کیا کر رہے ہو، یا ابتا یا ابتا۔ اللہ کے نبی نے سنا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے بندی تو نے تو اللہ کے بندے تم نے تو اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اسے نہ چھیڑو، جس جرم کا احساس ہے اسے اس کے متعلق بات کرنے دو۔ پھر آپ نے خود حکم دیا عائد علیہ حدیثک، میرے صحابی اپنا واقعہ دوبارہ مجھے سناؤ۔ اس نے دوبارہ آپ کو سنا دیا، آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے کہا جو جاہلیت میں ہو چکا، اب اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر دو۔ جن کی بیٹیاں ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج اب یہ تو ہم نے سن لیا، جاہلیت میں زندہ درگور کیوں کرتے تھے؟ معیشت کی وجہ سے، کھلائیں گے کہاں سے؟ وہ بیٹیوں سے نوکریاں نہیں کرواتے تھے، وہ ہم بڑے غیرت مند آ گئے ہیں مہذب، ہم بیٹیوں سے نوکریاں کرواتے ہیں، ریسیپشن پہ بٹھواتے ہیں، ہزار قسم کے شیطان اس کو گورتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، دکھتا دردناک موضوع ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ اب ہر سرکاری ادارے کے اندر ان کو گھسا دیا گیا تاکہ مرد کی نظر اور خراب ہو۔ عورت کی جگہ تو اس کا گھر ہے، وقرن فی بیوتکن، عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے کمانے سے آزاد کر دیا ہوا ہے ہر طرح سے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے تو بیت المال اس کا خیال رکھے، اس کو ملکہ بنا کے۔ یہ بیچاری عورت دفتروں میں مار کھاتی پھر رہی ہے، معاش کی وجہ سے وہ قتل کرتے تھے، کہتے مرد تو کمائے گا، وہ عورت کو کمانے نہیں دیتے تھے۔ یہ تو چلو اتنی غیرت تھی نا، ان میں قتل کرتے تھے۔ اور جنگی حالات کی وجہ سے کہ ان کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو غالب دشمن ہوتا تھا وہ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، یہ غیرت کے خلاف سمجھ کے بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے اس کو روکا۔ یہ صرف عربوں کی مثال نہ دیں، عربوں کی یہ بدی تو قرآن نے محفوظ کر دی ہے، ورنہ ہندوستان کی راجپوت قومیں بھی بچیوں کو زندہ درگور کرتی تھیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ماں اور بہن اور ساس اور ان تمام رشتوں کی شکل میں اس کو تقدس عطا کر دیا۔ لیکن آج عورت کو یہ تقدس ہضم نہیں ہو رہا، وہ کہتا نا 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 نا، میرا جسم میری مرضی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام نے تو ایسے اس کو تقدس عطا کیا ہوا، آج بھی اس تقدس کا اثر ہے۔ کسی بازار میں بھی ایک لڑائی ہو جائے، عورت کی غلطی بھی ہو، بھلے عورت نے چوری کی ہو، سب مرد کو پڑ جاتے ہیں، عورت کو کچھ نہیں کہتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جبکہ مغرب میں آپ دیکھیں وہ برف باری ہو رہی تو اس برف باری کو بھی گاڑی سے عورت ہی اٹھاتی، کوئی مرد اس کے قریب نہیں آتا، وہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو عورت تو ہماری ٹکر کی، بلکہ ہم سے زیادہ حقوق لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج مغرب کا مرد عورت کی مثال دے کے حقوق لینے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بھی اتنے حقوق دیں جتنے مرد کے۔ بل گیٹس بیچارہ تو غریب ہوتے ہوتے رہ گیا، آدھی جائیداد تو لے کے رفو چکر ہو گئی۔ شکر نہیں کرتے اسلام نے آپ مردوں پر اتنا احسان کیا ہے، بنے بھی تو اس کا 8واں حصہ بنتا ہے یا چوتھا حصہ بنتا ہے اگر اولاد نہ ہو میاں کی۔ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی اتنا تقدس ہے، وہ بیٹی کے پاس رہے، بیٹے کے پاس رہے، جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہوئی ہے۔ ہاں ناہنجار بیٹے ہوتے ہیں جو بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو بھی کک لگا کے اولڈ ہاؤس پہنچا دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن زیادہ کروانے کی کوشش پورے ریشنل طریقے سے ہو رہی ہے، ریشنل طریقے سے، بڑے ریشنل طریقے سے۔ کیوں؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، بے لگام عقل بہرحال اس کی اجازت ضرور دیتی ہے، اس لیے اس کو بڑا ریشنلائز کر کے کام ہو رہا ہے، یہ ایک دکھتا الگ موضوع۔
اسلام نے تو عزت دی. اب موقع نہیں میں اس پہ زیادہ بات کروں, آپ کو ایک دو حدیثیں بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے. من کانت لہو انثی, جس کی ایک بیٹی ہو, یہ صحاح ستہ میں سے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. من کانت لہو انثی, جس کی ایک بیٹی ہو, فلم یعدھا, وہ اسے زندہ درگور نہ کرے, ولم یہینھا, اسے ذلیل کر کے نہ رکھے, ولم یؤثر ولدہ علیہا, اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے, ادخلہ اللہ الجنہ, ایسے شخص کو اللہ جنت میں داخل کر دے. کیا مقام دیا اللہ نے. تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو ذلیل کر کے رکھ سکتا؟ تو اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ ذلیل کر کے نہ رکھیں. ان هو الا وحی یوحی, اللہ کے نبی پر جو اترتا تھا وہی اترتی تھی. آج کے حالات کیا ہیں؟ ماں باپ نے بیٹی کو ذلیل کر کے نہیں رکھا ہوا. اب پتہ نہیں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, آپ کے ذہن میں کون سے ضلالت کے طریقے آ رہے ہیں. ضلالت کا سب سے بڑا طریقہ یہ کہ ہماری بیٹی کا لباس ہی مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے, اوپر سے بھی نیچے سے بھی. اس سے بڑی ضلالت بیٹی کی کچھ اور ہے. ہماری بیٹی کا لباس اتنا تنگ اور چست ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کے سارے خد و خال اس کے باپ کے سامنے بھی نظر آتے ہیں, اور ہمارے بیٹی کا جسم کا لباس اتنا پتلا ہو چکا ہے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہے. اس سے بڑی عورت کی کوئی تذلیل اور کوئی تحقیر ہے؟ ہماری بیٹی آج ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے, اس سے بڑی کوئی تذلیل ہے؟ ہماری بیٹی ٹک ٹاکر بن کے وہ زو مانا سوال کرتی ہے. اب زو مانا سوال سے بھی آگے جا کر فحش سوال کرتی ہے ریٹنگ لے کے, اور پوری دنیا ٹھنڈے پیٹو آرام سے اس کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے اور مزے لے رہی ہے. اس سے بڑی کوئی ضلالت ہے؟ اور یہ سب کچھ ہے آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار عمل کے نام پہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی کوئی ضلالت ہے؟ انا للہ و انا الیہ. ہم نے پتہ نہیں ضلالت کو کن معنوں میں لے لیا. دنیا جہاں کی ڈگریاں بیٹی کے پاس ہوں گی, سوئی چلانے نہیں آئے گی, بٹن لگانا نہیں آئے گا, پھلکا پکانا نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ پھر طارق جمیل صاحب کی تقریروں کے حوالے دیں گے کہ میاں کا کام ہمارے ذمہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے, میاں کا کام کتنے ذمہ نہیں ہے. فرض واجب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک بات کہنے لگا ہوں. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں, صرف ایک بیٹی کی مثال دینے لگا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کرتے ہوئے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے تھے, اللہ کے نبی سے کنیز غلام لینے آئی. اللہ کے نبی نے کنیز غلام نہیں دیا بلکہ تسبیحات دی, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا, یہ نہیں کہا جا کے علی کو کہہ دو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ نبی کی بیٹی تمہارا کام کرے. یہ مثالیں دینے والے حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ برینڈ کے مولوی صاحبان نے عورتوں کا مزاج ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, یک طرفہ گاڑی چلا کے. اس طرح تو کوئی ایک گھر سدھر نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. من عال جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں. جا یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے. آپ نے دونوں انگلیاں اس طرح فرمائی, میں اور وہ دونوں اس طرح آئیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش. اور تیسری حدیث بھی سن لیں اختصار کے ساتھ, 1-2 منٹ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. من عال 3 بنات او مثلهن من الاخوات, جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی. اب میاں ہل جائے گا, بیوی کی موجودگی میں اپنی بہن کی پرورش کیسے کروں؟ شرم آنی چاہیے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے کتنے میاں یا میاؤں ہیں جو اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے ہی اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا خیال نہیں کر سکتے. بہت بڑی تعداد ہے اس معاشرے میں. اس بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ میری بھی بچی ہے, کل کہیں جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی, یہ بہنوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. اگر ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو تو بھائی آگے ہو جائیں.
آج بہن بیوہ ہو جاتی ہے، وہ کلم کلی گھر کے اندر رہتی، کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا، تو کیا گناہ میں پڑنے کے چانس نہیں ہوں گے؟ اگر وہ گناہ میں پڑی، اللہ ذوالجلال کی قسم، اس کا باپ بھی گناہ گار ہے اگر زندہ ہے، اس کے بھائی بھی گناہ گار ہے اس زندہ ہے، اس کے خاندان والے بھی گناہ گار ہے اگر وہ زندہ ہے۔ اکلوتی بیوہ گھر کے اندر، کوئی پاس نہیں، کوئی محرم نہیں، تو کیا گناہ میں پڑنے کے چانس آج سے زیادہ کب ہوں گے؟ جس نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ، انہیں زندگی کے ادب آداب سکھائیں، قرینے اور اقدار سکھا دیے، اور ان پر شفقت اور ترس اور رحم والا معاملہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دی، اب انہیں کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، ایسے شخص پر اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ مجمع میں سے صحابہ نے پوچھا، یا اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ، کیا 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے؟ آپ نے کہا ہاں 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ راوی ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے مزاج شناس نبوت، یہ صحابہ تھے مزاج شناس نبوت۔ راوی کہتے ہیں جو خود صحابی ہیں، اگر مجمع سے یہ سوال ہوتا ایک پر بھی یہی اجر ہوگا تو اللہ کے رسول یہی فرماتے کہ ایک پر بھی یہی اجر ہے۔ سراقہ بن جعشم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، الا ادلک علی اعظم الصدقہ او من اعظم الصدقہ، اے سراقہ بن جعشم میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ نہ بتا دوں، یا صدقوں میں سے بہت بڑا صدقہ نہ بتا دوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ابنتک المردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، تیری وہ بیٹی جو اپنے گھر کو چھوڑ کے طلاق یافتہ ہو کے بیوہ ہو کے کسی طرح بھی واپس تیری دہلیز پہ پہنچ جائے، اس پر تو خرچ کرے، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح عورت کو تقدس فراہم کیا، اور آج اس تقدس کو ریاست کی چھتری کے نیچے پامال کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان بے ایمان ٹک ٹاکرز کو اندر کر دیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ سب سے پہلے سزا وہاں سے شروع ہوتی جہاں سے جرم کا آغاز ہوتا ہے، جرم کا آغاز سبب سے ہوتا ہے۔ آج پورا میڈیا سبب کو نہیں دیکھتا، اس کے جو ایفیکٹ پڑ رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ کاز کو بھی دیکھیں، سبب والوں کو بھی پڑھیں، اور جو کتے بنے تھے ان کو بھی پکڑیں، اور جو کتی بنی تھی سب سے پہلے اس کو بھی پکڑیں، سارے مسئلے حل ہیں۔ جب ریاست کی امبریلا کے نیچے سارا کچھ ہونا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جرمدار ہے سب سے پہلے یہ معاشرہ اور یہ ریاست، جو جرم کو پھیلنے دیتے ہیں اور اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ لیکن میری اور آپ کی بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، انہیں جنت جہنم کا نظارہ سامنے رکھیں، اللہ کی رسول کی سیرت کو اپنانے کے تمام مواقع ان کو فراہم کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، رسول کی سیرت کو خود بھی اپنائیں اور اپنانے کی محنت بھی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔